بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، دو سوال ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے، ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور غلطی سے گر جائے تو گر جانے کی وجہ سے اب اس کا کیا حکم ہے؟ سوال آ رہی سمجھ میں؟ قرآن شریف غلطی سے گر جائے، ہاتھ سے گر جائے یا اوپر سے اتار رہے تھے گر گیا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سوال ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سودی رقم کا مصرف کیا ہے؟ سودی جو رقم ہے اس کا مصرف اور استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ دونوں۔ آئیے یہ سوال آج ہی آیا ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو تم اہل علم سے معلوم کر لو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند ہیں۔ مسلمان یہ آزاد نہیں ہے، اپنے آپ کو آزاد تصور نہ کرے وہ۔ ہم غلام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے معلوم نہیں ہے تو ہم اہل علم سے معلوم کریں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جیسا کہ یہ سوال آیا ہے کہ قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اور سود کا جو رقم ہے وہ میرے پاس جمع ہے، اس کا مصرف کیا ہے اور اس کا استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، یعنی مسجد نبوی میں تھے، اور صحابہ کسی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کی میننگ کے بارے میں اور اس کی تفسیر کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور اتنی اختلاف ہوئی کہ صحابہ کی آواز مسجد نبوی میں گونجنے لگی، بلند ہونے لگی۔ ہوتی نا کبھی آپس میں جب دو آدمی بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے آواز بلند ہو جاتی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ مسجد نبوی کے اندر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، باہر تشریف لائے، اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک تھے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک بالکل سرخ تھا غصے سے، اور فرمایا کہ جبکہ تمہارے درمیان نبی موجود ہے اور اس کے باوجود تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا،
تو مجھے اختلاف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غضبناک ہو گئے کہ چہرے مبارک بالکل سرخ اور لال ہو گیا، اور غصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کہ تمہارے درمیان نبی موجود ہے اور اس کے باوجود تم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہو اور تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہے، مسجد نبوی کے اندر آوازیں اونچی ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اسی طرح تم سے پہلے جو امت تھی وہ ہلاک و برباد ہو گئے، اور ان کی ہلاکت کی وجہ یہی تھی کہ ان کے درمیان انبیاء علیہ السلام موجود تھے، اور اس کے باوجود وہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ نبی موجود ہیں، تم سے پہلی جو امت گزر چکی ہے ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کی وجہ یہی ہے کہ ان کے درمیان انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر تم لوگ اسی کے نقش قدم کے اوپر چلو گے کہ تمہارے درمیان نبی موجود ہو اور تم لوگ اللہ کی حکموں کے بارے میں اختلاف کرنے لگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں اختلاف کرنے لگو، تو تم لوگ بھی اسی طرح ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں نبی کی بات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس کے باوجود صحابہ ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف کر رہے تھے۔ وہاں پہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے اکابرین علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ آج انبیاء علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہیں، نبوت کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن نبی تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارثین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ تا قیامت تک موجود رہیں گے۔ فرمایا جس طرح نبی موجود ہے اور لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہلاکت و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی موجود ہے اور اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ علماء کرام موجود ہو، عوام الناس کو چاہیے وہ آپس میں اختلاف نہ کرے کسی بھی معاملے کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین آپ کے درمیان موجود ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھیے، مساجد کے اندر دیکھیے، مسایا مدارس کے اندر دیکھیے، عوام الناس کو ہر جگہ کے اوپر دیکھیے کہ ان کے درمیان علماء کرام موجود ہوتے ہیں، مسجد میں علماء کرام موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں، مؤذن صاحب موجود ہیں، اور حفاظ کرام موجود ہیں، اور اس کے باوجود عوام الناس کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، اگر علماء کرام کی موجودگی میں اور آپ کی آواز آپس میں بلند ہو رہی ہے تو میرے دوستو ممکن ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایمان کو سلب کر لیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان علماء کرام ہو تو تم اس کی عزت کرو اور اس کے اکرام کرو اور اس کا احترام کرو، جس طرح تمہارے دلوں کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نائبین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا احترام اسی طرح کیجیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل آپ کے اوپر دنیا کے اندر بھی کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کریں گے، ورنہ میرے دوستو دنیا کے اندر ہلاک و برباد تو ہوں گے ہی، آخرت کے اندر بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ دنیا کے ہر کونے کے اندر، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین موجود ہیں، ہر جگہ جہاں پہ بھی دیکھیے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ اس خاندان کے اندر علماء کرام ہوتے ہیں، اس خاندان کے اندر حفاظ کرام ہوتے ہیں، اس خاندان کے اندر امام صاحب ہوتے ہیں، اور بعض علاقے ہوتے ہیں، قریہ ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، اس گاؤں اور قریہ کے اندر بھی علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ جھگڑتے نہیں جھگڑتے ہیں؟ بعض گھروں کے اندر علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، بھائی بھائی جھگڑتے ہیں اور علماء کرام کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ علماء کرام کا احترام کریں۔ اگر علماء کرام کا احترام نہیں کریں گے تو ہمارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے آپ کے ایمان کو سلب کر لیں۔ اس وجہ سے علماء کا احترام ہر جگہ پہ کریں۔ جب کبھی وہ آپ کے درمیان ہو تو آپ اپنی آواز کو اونچی نہ کریں، اور دل و دماغ کے اندر اس بات کو بسائیں اور ذہن نشی کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں یہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر علماء کرام آپ کے پاس پہنچے اور آپ کرسی کے اوپر ہوں تو احتراماً آپ کرسی کو چھوڑ دیجیے۔ علماء کے احترام میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو علماء کے احترام میں آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ علماء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے ان کا جو بیان کرنے سے باہر ہے، الفاظ نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں۔ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت دی ہے۔ بعض عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کرام کے اندر یہ برائی ہے، بعض علماء کرام کے اندر یہ خرابی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے علماء کی شکایت کی، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو گئے اور غصہ ہو گئے اور فرمایا کبھی بھی کسی بھی عالم کی شکایت لے کر کے نہیں آنا، ورنہ تمہارا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوگا۔ دیکھیے ملفوظات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو علماء کرام اس روئی زمین کے اوپر عوام الناس کے لیے رحمت ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر علماء کرام ہو تو آپ ان کا ادب و احترام کریں۔ بلکہ ایک احادیث ہی ہے، اس احادیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، پورے شراب و کباب کے اندر زندگی گزار دیے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنی بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ معمولی بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک شخص حاضر ہوگا جس کے نام اعمال کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے لے جاؤ جہنم کے اندر، پھر بلائیں گے اسے اور کہیں گے کہ کسی علماء سے دوستی تھی تمہاری؟ فرمائیں گے نہیں، کسی علماء سے دوستی نہیں، بلکہ میں تو علماء کرام سے نفرت کرتا تھا۔ کیا کہے گا وہ بندہ؟ کہے گا اللہ کے دربار میں
تو اللہ تبارک و تعالی غصے میں آئیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں کو لے جاؤ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ رحمت غضب کے اوپر غالب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی پھر بلائیں گے اور کہیں گے کہ کبھی تم نے کسی عالم سے مصافحہ کیا ہے، کسی عالم کو سلام کیا ہے؟ جبکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو مصافحہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حدیث قدسی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص کسی عالم سے مصافحہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عالم سے نہیں، وہ مجھ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کبھی مصافحہ کیے؟ کہا کہ کبھی نہیں، حضرت آتے تھے ادھر سے اور ہم ادھر پتلی گلی سے نکل جاتے تھے۔ کہیں حضرت یہ نہ کہہ دے کہ آپ مسجد میں نظر نہیں آئے، نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز کے لیے آئیے، کہیں دعوت نہ دے دے، اس وجہ سے راستہ کٹ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ، اور فرشتے لے کر کے جائیں گے، پھر بلائیں گے۔ تو فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی علماء کرام کے گھر کے سامنے سے گزرے تھے؟ فرمایا کہ ہاں اے بار الہا، ایک گلی کے اندر حضرت رہا کرتے تھے اور وہ عالم دین تھے، میں سلام و کلام تو کرتا نہیں تھا لیکن اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عالم کے گھر کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے چلو میں نے اس کی مغفرت کر دی، لے جاؤ اسے جنت کے اندر ڈال دو۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عالم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کسی معاشرے کے اندر رہنا، کسی سماج کے اندر رہنا، کسی گاؤں کے اندر رہنا بہت بڑی نعمت ہے عوام الناس کے لیے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کی قدر کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے اندر یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ بعض وقت گناتے ہیں نا جس کی وجہ سے علماء کرام سے بات بھی نہیں کرتے ہیں وہ۔ ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس کی مثالیں دی ہے۔ فرمایا کہ ایک طوائف ہو، طوائف سمجھتے ہیں نا، طوائف ہو، اور وہ طوائف کا جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہوتے ہیں۔ وہ طوائف اپنے ان پیسوں سے، ان حرام پیسوں سے عالی شان مسجد تعمیر کی۔ کیا کیا؟ عالی شان مسجد، اور مسجد بنا کر کے اس کا افتتاح بھی کر دیا۔ علماء کرام کو معلوم ہوا تو علماء کرام نے فتاوی جاری کیا کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا جو مسجد طوائف نے بنوایا ہے اور اپنے پیسوں سے بنایا ہے، اور ان کا تمام کے تمام پیسہ حرام ہے، اور اس حرام پیسے سے مسجد بنوایا گیا ہے، لیکن فتاوی یہی ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اس مسجد کو گرانا بھی درست نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اس مسجد کو گرانا بھی درست نہیں ہے، اس مسجد کی بے حرمتی کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کو پاک و صاف رکھیے اور مسجد ہی رکھیے، اور تا قیامت تک مسجد ہی رہے گی وہ، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طرح اگر کسی علماء کی کوتاہی ہو کسی عمل کے اوپر اور اس کی وجہ سے عوام الناس انگلیاں اٹھا رہے ہو،
تو میرے دوستو یہ اٹھانا صحیح نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے حساب سے سمجھا سکتے ہیں تو ان کو سمجھائیے، اور سمجھانے کا انداز کیا ہونی چاہیے؟ وہ وہی ہونی چاہیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے دروازے تھے، اور ایک ان سے بڑے تھے جو وضو کے اندر غلطی کیا کرتے تھے. اگر ان کو بتاتے تو اچھا نہیں ہوتا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی سے بڑے تھے وہ. انہوں نے کیا ترکیب اختیار کیا کہ حضرت ہم وضو کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے. دیکھیے، انداز دیکھیے، سمجھانے کا انداز. اگر ہم یہ کہتے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اس عمل کے اندر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہو جاتی. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو ہم سے بڑے ہیں ان کی بے عزتی ہو جاتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو سمجھا دیا کہ اگر بڑوں کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو آپ ان کو ان کے سامنے اس طرح اصلاح کریں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلاح کیا. اور ان کے سامنے وضو کر رہے ہیں اور وہ دیکھ لیے غلطی تو ہماری ہے اور ہم اصلاح کر لیے اس کی. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر موڑ کے اوپر علماء کرام موجود ہیں. تو مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غضبناک ہو گئے اور چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبی موجود ہے اور اس کے باوجود تم لوگ اختلاف کرتے ہو. جس طرح پہلی امت اختلاف کرنے کی بنیاد کے اوپر ہلاک و برباد ہو گئے، اسی طرح تم لوگ بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. اور کبھی بھی قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کے اوپر مت مارنا، قرآن کے ایک حصے کو دوسری حصے کے اوپر مت مارنا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک تھے کہ مٹی اٹھا کر کے ایسے پھینک رہے تھے غصے سے. مسند احمد کی حدیث کے اندر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر کے یوں پھینک رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں اور غصے سے بات کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے درمیان نبی موجود ہے، اس کے باوجود تم لوگ قرآن کی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو اور ایک حصے کو دوسری حصے کے اوپر رکھتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بات مکمل طور پہ معلوم ہو، مکمل، تو اس کے اوپر عمل کرو، اور اگر تمہیں مکمل معلوم نہیں ہے تو اس کے جو عالم ہوتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھو. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو ان کے عالم ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کے سامنے جاؤ اور پھر اس مسئلے کو پوچھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. جیسے کہ قرآن نے بھی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو میرے دوستو، علماء کرام اگر آپ کے درمیان ہیں تو آپ ان کی قدر کیجئے. اگر آپ ناقدری کریں گے تو ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم نہیں دیں گے، علم دین سے محروم کر دیں گے. آپ کے خاندان میں کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوگا، آپ کے خاندان میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوگا، آپ کے خاندان میں کوئی قاری پیدا نہیں ہوگا، آپ کے خاندان میں کوئی مولوی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے خاندان میں کوئی دیندار پیدا نہیں ہوگا. کتنی بڑی سخت وعیدیں ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ کے واسطے کبھی بھی کسی بھی طالب علم سے یا کسی بھی عالم سے کبھی بھی نفرت نہ کریں، اس کا انجام بہت برا ہوگا. آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن موت کے وقت اللہ آپ کے ایمان کو چھین لیں گے اور کفر کے اوپر موت ہوگی، خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوگا، اور مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائیں گے. لوگ سمجھتے رہیں گے کہ مسلمان تھے، اوپر سے پھول ڈالتے رہیں گے، چراغاں کرتے رہیں گے، فاتحہ کرتے رہیں گے،
قرآن شریف پڑھتے رہیں گے تو بھائی قرآن شریف کا ایصال ثواب ان کے لیے ہے، فاتحہ ان کے لیے ہے جو مسلمان ہو اور جن کی موت کفر کے اوپر ہوئی ہو۔ اگرچہ آپ استغفار کرتے رہیں لیکن آپ کا استغفار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا کریں گے؟ اگر کوئی بھی بات سامنے آ جائے، کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جائے تو کیا کریں گے؟ علماء کرام سے پوچھیں گے۔ ناخن کاٹنے سے لے کر کے ہر ایک چیز علماء کرام سے پوچھیں آپ، لا ابالی پن کی زندگی کو چھوڑ دیں اور اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم تو غلام ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو پابند ہیں اللہ کے احکام کے، اگر کہیں تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے فوری توبہ کر لیجئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام آپ کے درمیان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ جب قدر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کیا کریں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب آئیے، جب علماء کرام کے پاس مسئلہ گیا ہے، پہنچا ہے، تو اس کا جواب بھی سامنے آنی چاہیے۔ تو سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ قرآن شریف اگر ہاتھ سے گر جائے یا اتارتے ہوئے گر جائے تو اب کیا کریں گے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک طرف قرآن شریف رکھتے ہیں اور ایک طرف کوئی اناج رکھتے ہیں، برابر سرابر کر کے اس کا صدقہ کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن شریف کو تولنا یہ غلط ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے، فتاوی محمودیہ کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 542، وہاں پہ اس سوال کا جواب موجود ہے۔ وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ یہ لکھا، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے، کوئی جان بوجھ کر کے کوئی مسلمان تو ایسا کرے گا نہیں، غلطی سے سہون ایسا ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے توبہ استغفار کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، یا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے توبہ استغفار نہیں کر رہا ہے بلکہ ایسے ہی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، قرآن شریف اگر گر جائے ہاتھ سے غلطی سے تو اس کے لیے صرف توبہ اور استغفار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ معاشرے اور سماج کے اندر، گاؤں اور قریے کے اندر جو قرآن شریف کو ترازو کے اندر رکھ کر کے اور ایک طرف اناج رکھتے ہیں، بھائی ایک طرف سونا چاندی رکھ دیا کرو اگر تولنا ہی ہے تو۔ ایک طرف قرآن شریف رکھے، یہاں رکھ رہے ہیں کیا؟ گیہوں چاول، بھائی سونا رکھو، ہیرا رکھو اور وہ کسی کو صدقہ کر دیا کرو، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال ایسا کرنا کچھ بھی نہیں ہے سوائے توبہ و استغفار کے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ کچھ اگر پیسے صدقہ وغیرہ کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صرف توبہ و استغفار ہی ہے، اور آئندہ کوشش کریں کہ ایسی غلطی پھر نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ لا ابالی پن کی زندگی کیوں؟ بے خیالی میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ ہمیشہ چاق و چوبند رہیں تو نہیں گرے گا۔ تو بات آئی سمجھ میں؟ اگر قرآن شریف گر جائے تو اس کا سوائے توبہ استغفار کے دوسری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ سودی رقم کا مصرف اور اس کا استعمال۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں میرا کلپ موجود ہے۔ بینک میں سود کا رقم اور ہم مسلمان، آپ وہاں پہ جائیں اور اس ویڈیو کو پوری تفصیل سے سنیں تو آپ کے ذہن کے دریچے بھی کھل جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن جب آپ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ 1-2 مسئلہ سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سودی رقم کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سودی رقم کا جہاں بھی سود کی شائبہ ہو،
سود کی خوشبو آ رہی ہو تو ایسی جگہوں کے اوپر لین دین، میں کھول کر کے نہیں بول رہا ہوں، اگر کھل کر کے بولوں گا تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے سامنے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سودی رقم کا لین دین کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. پہلا مسئلہ حرام ہے یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سودی رقم کا معاہدہ کرنا. معاہدہ کرتے ہیں نا آج کل، 1,00,000 روپیہ ہم دے رہے ہیں آپ کو، ہر مہینہ اس سے ہم 10% لیں گے. یہ معاہدہ ہی ہے نا. آپ کا 1,00,000 جمع بھی ہے اور اس کے اوپر سے 10% لے رہے ہیں آپ. 10% پتہ نہیں 5,000 آئے گا یا زیادہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو، سودی رقم کا معاہدہ کرنا یہ ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر ہی دیا ہے، 1,00,000 روپیہ لگا ہی دیا ہے ہاں سودی رقم کے اوپر، تو اب آپ اپنا اصل پیسہ وصول کر لیں. سود کی رقم وصول کرنا درست نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ سودی رقم وصول کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. صحابہ کرام ایمان سے پہلے کیا کرتے تھے مکہ کے اندر، لیکن جب اسلام قبول کیے، ان تمام اپنا جو اصل رقم تھا وہ بھی کفار مکہ کو چھوڑ دیا. سودی وصول کرنا تو الگ کی بات، جو اپنا اصل پونجی تھا وہ بھی چھوڑ دیا. دیکھیے صحابہ کو، خاص کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو دیکھیے انہوں نے اپنی پوری رقم چھوڑ دی. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ سودی رقم وصول کرنا یہ درست نہیں ہے. ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں، ورنہ آپ کے جو اچھے کمائی کے پیسے ہوں گے اس کے اندر شامل ہو کر کے یہ بھی حرام ہو جائیں گے. علماء کرام سے پوچھتے رہیں، علماء کرام آپ کے درمیان ہیں، وہ آپ کے لیے رحمت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وصول کرنا درست نہیں ہے. اگر وصول کر لیے ہیں آپ تو اب کیا کریں گے؟ جس سے وصول کیے ہیں اسے واپس کرنا واجب ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو سودی رقم کے بارے میں ہے. جن جن مسلمانوں نے شادی کیا ہے اور اپنے سسرال سے جہیز لیا ہے اور گھوڑے جوڑے کا رقم لیا ہے، وہ بھی سود ہی ہے اور اس کا واپس کرنا بھی واجب ہے. ورنہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے اندر وہ شخص بھی آئیں گے، دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہوں گے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا باپ بچ جائے کیونکہ وہ بیچارے بہت مجبور ہوتے ہیں، لیکن لینے والا وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رقم تو ہم وصول کیے، گھوڑے جوڑے کے رقم بھی وصول کیے، اور جتنے بھی دان جہیز لیے ہیں آپ، چاہے پلنگ کی شکل میں ہو، چاہے کرسی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کا لوٹانا واجب ہے. قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے ہیں، بہت بڑے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور فقہ اکیڈمی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم. انہوں نے صاف فرمایا کہ جن جن لوگوں نے اپنے سسرال سے گھوڑے جوڑے کا رقم لیا ہے تو ایسے تمام رقم کو واپس کرنا واجب ہے. اور جو جو بھی چیزیں جہیز کے طور پہ لیے ہیں، چاہے گاڑی ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ پریس کیوں نہ ہو کپڑے میں دینے والا، وہ بھی واپس کرنا واجب ہے. حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر لڑکوں کے اندر استطاعت نہیں ہے اپنی بیوی کی خرچ اٹھانے کی تو ایسے لڑکے شادی کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لڑکوں کو شادی کرنا درست نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سودی رقم اگر آپ وصول کر چکے ہیں
تو اس کا لوٹانا واجب ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوٹانا بہت مشکل ہے۔ سسرال والے تو لوٹا ہی سکتے ہیں، پلنگ موجود ہے واپس کر دیجئے بھائی، گھڑی موجود ہے واپس کر دیجئے، آسان ہے یا نہیں ہے؟ 3 لاکھ روپیہ لیے تھے جہیز میں، یہ واپس کرنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ واپس کر دیجئے، آپ اپنے سسر کو دے دیجئے، اپنی ساس کو دے دیجئے، وہ لوگ نہیں ہیں تو جو اور ان کے وارثین ہیں ان کو دے دیجئے۔ بہرحال واپس کرنا واجب ہے، اور اگر واپس نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر بھی لعنت برستی رہے گی، قبر کے اندر بھی لعنت برسے گی، اور جب میدان حشر کے اندر پہنچیں گے جہاں سورج سوائے نیزے کے اوپر ہوگے اور ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کو یوں پھیر لیں گے اور فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جا مجھ سے۔ اور اگر کسی امتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے، اندازہ لگائیے کتنے غصے میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں جس کا اندازہ نہیں۔ احادیث موجود ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں؟ بہت ساری احادیث ہے، لیکن اس کے باوجود، محبت کرنے کے باوجود، پیار کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حوض کوثر کے اوپر کہہ دیں سحقن، میرے دوستو اس کے لیے جہنم میں جانا یقینی ہے یا نہیں ہے؟ تو سودی رقم کو واپس کرنا بہت ضروری ہے، اور واپس کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو، آپ کے درمیان علماء کرام ہیں جو آپ کے لیے رحمت ہے، ان سے مسائل کو پوچھیے، آپ وہ بتائیں گے آپ کو کہ سودی رقم میں نے وصول کیا تھا، وصول کرنا درست نہیں تھا، حرام تھا، لیکن کر لیا میں نادانی میں، اب میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اس رقم کو اب ہم کیا کریں گے؟ لوٹانا ناممکن ہے، مشکل ہے، اب کیا کریں گے؟ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اب اس کے لیے ایک ہی شکل ہے، اس پیسے کو آپ اپنی ذات کے اوپر بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی ثواب کی نیت کے کسی بھی غریب کو آپ دے دیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مصرف معلوم ہوا یا نہیں ہوا؟ لوٹانا ناممکن ہو، لوٹا سکتے ہیں تو لوٹائیے آپ، اور اگر لوٹانا ناممکن ہو، ناممکن ہونے کی صورت کے اندر، تو آپ اس رقم کو اپنی ذات کے اوپر بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے بھی کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بغیر کسی ثواب کی نیت کے کسی بھی غریب کو آپ دے دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیجئے آپ تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اور توبہ کر لیجئے کہ جو بھی زندگی باقی ہے تو ہم ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو خلاصے کے طور پہ 3 باتیں سامنے آئی، ایک علماء کرام کا احترام کیجئے، دوسرا قرآن شریف غلطی سے گر جائے تو اس کے لیے توبہ استغفار کیجئے، اور تیسرا سودی کا رقم کہاں استعمال کریں گے، اس کا مصرف کیا ہے یہ معلوم ہو گیا نا اتنی سی بات۔ اب اس بات کو آپ دوسروں تک پھیلائیے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو، تاکہ اس بیچارے کو عمل کرنا آسان ہو۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ اس کلپ کو اتنا پھیلائیے کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے یہ مسئلہ، اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔